اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 5 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم نے احسان سے متعلق شرعی احکام کو سوال و جواب کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور آج کی اس نشست میں بھی ہم سوال و جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا پہلا سوال ہے، تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: تصوف کے جتنے بھی لغوی اعتبار سے معنی و مطالب بیان کیے گئے ہیں، ان سب میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ یہ کہ تصوف اللہ رب العزت سے ایسی بے لوث اور بے غرض دوستی اور محبت کا نام ہے جو نہ صرف دنیاوی لالچ، اخروی طمع سے یکسر پاک ہو، بلکہ اس راہ پر چلنے والے یعنی سالک کا قلب تعلق باللہ میں دنیا و آخرت کے تمام نفع و نقصان کے اندیشوں سے بالکل بے نیاز ہو جائے، اور اخلاص کا جذبہ ظاہر و باطن میں اس قدر رچ بس جائے کہ انسان کی بندگی محض لوجہ اللہ ہو جائے۔ بندے کی عبادت کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے مکھڑے کا دیدار ہو جائے۔ اس کی عبادت نہ مال و دولت، عزت و شہرت کے لیے ہو، نہ جنت کے لالچ کے لیے، اور نہ ہی دوزخ کے خوف سے۔ الغرض تعلق باللہ کی لذت و حلاوت اور محبت الہی کی چاشنی و شیرنی بندے کو اس طرح محبوب تر ہو جائے کہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اس کے دل میں کسی غیر کا خیال تک بھی نہ گزرنے پائے، اور وہ ہر وقت بندگی کی اسی کیفیت میں رہے۔ حقیقت تصوف تمام تر حسن نیت، حسن احوال، حسن اخلاق، حسن اعمال سے عبارت ہے۔ سوال: حسن نیت سے کیا مراد ہے؟ جواب: کسی کام کو کرنے سے پہلے جب ہم اس کا ارادہ کر کے اس کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جب دل و دماغ دونوں میں اس کام کو کرنے کا ارادہ پختہ ہو جائے تو اسے نیت کہتے ہیں۔ اگر کسی کام کو اچھے خیال سے نیک ارادے سے کیا جائے تو اسے حسن نیت، اور برا ارادہ کار فرما ہو تو اسے نیت بد کہتے ہیں۔ سوال: حسن نیت کا عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جواب: انسان کے ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت کار فرما ہوتی ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا، جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا اگر نیت کی بنیاد اچھائی پر ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا، اور اگر نیت بری ہوگی تو انسان کا عمل بھی برا ہی ہوگا۔ گویا اعمال کے حسن اور قبولیت کا انحصار نیت پر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 145 میں، اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا کا اجر چاہتا ہے تو اسے دنیا کا اجر دیں گے، اور جو کوئی آخرت کا اجر چاہتا ہے تو اس کو آخرت کا اجر دیں گے۔ سوال: کیا نیت مقام عمل سے برتر ہے؟ کیا نیت مقام عمل سے برتر ہے؟ جواب: جی ہاں، نیت کو عمل پر برتری حاصل ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے، اور ہر ایک اپنی نیت پر عمل کرتا ہے۔ سو جب مومن کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں نور پھوٹ پڑتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا تعلق اس کی نیت سے ہے۔ ظاہری طور پر اگرچہ عمل درست بھی ہو، مگر اس کے پیچھے نیت حسین نہ ہو تو اس کا وہ عمل اجر سے خالی ہوگا، بلکہ اس کے لیے آخرت کے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ نیت عمل پر فوقیت رکھتی ہے۔ سوال: حسن نیت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ جواب: اگر انسان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ذہن نشین کر لے تو اس کی نیت کو بھی حسن مل جائے گا، اور اس کے عمل بھی قبولیت کے درجے پر فائز ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 105 میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تم عمل کیے جاؤ، بے شک تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دیکھ لیں گے۔
اس آیت مبارکہ میں یہ نفسیاتی حکمت کار فرما ہے کہ انسان اگر اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ میرے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو اس کے ہر عمل کی بنیاد نیکی پر ہوگی۔ مثلا جب کمرہ جماعت میں شاگرد کو معلوم ہو کہ میرا استاد میرے کام کو دیکھ رہا ہے، یا بیٹے کو معلوم ہو کہ میرا باپ میری کاوشوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو خود بخود اس کے کام میں سلیقہ آ جائے گا اور یہ خواہش اس پر غالب آ جائے گی کہ میں کام کو بہترین طریقے سے انجام دوں۔ نیت میں بھی یہی چیز قابل ذکر ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ میرے ہر عمل پر جزا و سزا کا مالک نظر رکھے ہوئے ہے، تو اس سوچ سے اس کا ہر عمل بھی حسین ہو جائے گا اور اس کی نیت بھی حسن آ جائے گا، اس کی نیت بھی حسین ہو جائے گی۔ یہی حسن نیت تصوف و روحانیت کے راستے پر چلنے کی پہلی شرط ہے۔ حسن نیت کا کمال ہی اللہ کی رضا ہے۔ سوال رضا الہی کا حصول کیوں ضروری ہے؟ جواب عمل کی قبولیت حسن نیت پر ہے، اور حسن نیت کا نکھار اور کمال اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے سے راضی ہو جانا دراصل دنیا و آخرت کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا انعام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں، اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ وہ کبھی رکوع کبھی سجود میں ہیں، غرض ہر طرح اللہ سے اس کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں۔ یعنی رضا الہی کے طلبگاروں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 72 میں، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ شان صمدیت کا مالک اور منتہائے رضا کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے مخلوق کے لیے اپنے خالق و مالک کی رضا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر بندہ خود کو غلام اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، خالق اور مالک حقیقی سمجھتا ہے، تو پھر کون سا غلام ہوگا جسے اپنے مالک کی خوشنودی مطلوب نہ ہو؟ اور پھر نیک اعمال کی انجام دہی یہی جذبہ رضا الہی کے لیے ایک محرک کا کام دیتا ہے۔ یہ ایسا بہترین محرک ہے کہ اگر بندے کے دل کا مرکز و محور صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو تو دلوں کو ہر طرح کی آلائشوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ہر طرح کے خوف، لالچ، حرص و ہوس، غرور و تکبر اور حسد و منافقت وغیرہ حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں، اور دل پاک و صاف ہو کر اللہ کی محبت کا ٹھکانہ بن جاتے ہیں۔ اس حالت میں جو بھی عمل کرے گا وہ خواہ ادنا سا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا کر حسین ہو جائے گا۔ اس پر اللہ کی رضا و خوشنودی کی چھاپ لگ جائے گی اور یوں بندہ درجہ احسان پر فائز ہو جائے گا۔ اس لیے رضا الہی کا حصول ضروری ہے۔ سوال اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ جواب انسان کے لیے سب سے بڑی دولت رضا الہی کا حصول ہے، اور اس دولت کے حصول کے لیے انسان کو اپنی جان و مال اور عزت و آبرو جیسی قیمتی چیزوں کو قربان کرنا پڑے، تو وہ ایسا ہر کر گزرتا ہے، تب جا کر انسان رضا الہی کے مرتبے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں: 1 جان، 2 مال، 3 عزت و آبرو۔ جان کی قربانی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 میں، اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے۔ پھر مال کی قربانی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 265 میں، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرا سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔
لوگوں کی ملامت اور طعن و تشنا کی پرواہ کیے بغیر اگر انسان اپنی یہ تینوں چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو پھر کوئی سبب نہیں کہ وہ دولت رضا الہی سے محروم رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔